السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک بہت ہی پیاری حدیث میرے سامنے آئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنے بھائیوں تک اس کا معنی اور مفہوم پہنچاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور ہم سب کو اس سے بھرپور حصہ عطا فرمائے مالک۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں ضامن ہوں جنت میں ایک محل کا اس بندے کے لیے۔ جب اس انداز سے بات کی جاتی ہے کہ میں ضامن ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات گویا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی ہے کہ یہ بات میرے بندوں کو بتا دو کہ بالکل گارنٹی ہے میری طرف سے، اور آپ بے شک آپ ضمانت دے دیں تاکہ ان کو اور زیادہ یقین آ جائے کہ اللہ کی طرف سے گارنٹی دی جا رہی ہے اور ضامن نبی علیہ السلام ہے، تو یہ بات تو کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اتنی بڑی عطا اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور دیکھیے مالک کی خیر خواہی دیکھیں اپنے بندوں کے لیے، اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر بھی ہے۔ اندازہ لگائیے، حالانکہ اپنے حق کے لیے لڑنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لڑنا چاہیے، لڑ بھی سکتا ہے، اس کا حق ہے، اسی کی چیز ہے، اس کے لیے لڑ رہا ہے وہ۔ لیکن اگر جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائے، کوئی اس کا گھر ہے، کوئی اس کی پراپرٹی ہے، مال ہے اس کا، کوئی اس کی اور چیز ہے جو اسی کا حق ہے، لیکن صرف اس وجہ سے اس نے چھوڑ دی ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، افراتفری پھیل جائے گی، ناراضگیاں ہو جائیں گی، برادریوں میں ٹینشن پیدا ہو جائے گی، اور کچھ لوگ برا مانیں گے، رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، گاؤں والوں کو پریشانی ہو جائے گی، علاقے کو پریشانی ہو جائے گی، ملک کو پریشانی ہو جائے گی، کسی ادارے کو تکلیف ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں کی طرف دھیان کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس محل کو حاصل کرنے کے لیے اندازہ لگائیے، اس محل کو، اور محل بھی جنت میں، اور بہترین جنت کے اندر ایک محل دینے کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ بتائیے یہ کوئی سودا کیا چھوٹا سودا ہے کہ اپنی چھوٹی سی اس چیز سے دستبردار ہو جاؤ، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اللہ تجھے اس کے بدلے میں محل دے گا، اور وہ بھی جنت میں، اور بہترین جنت کے اندر۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث بھی اسی طرح کی ہے، کس طرح یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے درمیان صلح کرائے گا، کیونکہ وہاں تو عدل کا معاملہ و انصاف کا معاملہ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آج دنیا میں زیادتی کی ہے تو یاد رکھنا کل یا تو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ اس کے لینے پڑیں گے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایک بال برابر بھی میری نیکی کسی کی طرف جائے اور یا کسی کے گناہ میری طرف آئیں۔ مالک سے معافی مانگتا ہوں ہمیشہ اپنے گناہوں کی، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو میں اپنے مالک سے دعا مانگتا ہوں کہ مالک آپ اپنی طرف سے اس کو عنایت فرما دیں۔ اگر کوئی کافر مشرک ہے تو اس کو دنیا دے دیں، اگر کوئی مومن ہے تو اس کو جنت میں اپنا قرب دے دیں، میری دعا ہے اس کے لیے، لیکن میرے ذمہ کوئی اس کے لیے دین نہ ہو۔ اس انداز سے میں ہمیشہ دعا مانگتا رہتا ہوں اپنے اللہ سے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی طرح کا ایک معاملہ پیش آ جائے گا کہ کسی مومن نے کسی دوسرے مومن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اور اس کی نیکیاں اس کو دلوائی جائیں گی، اور ابھی بھی اس کی زیادتی باقی ہوگی، تو پھر وہ مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ اس کے پاس اگر نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، میرے گناہ تو ہیں، اس پر لا دینا۔ تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم اور شفیق ہے، کریم ہے اپنے مومن بندوں کے اوپر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا سامنے دیکھو، اور اتنا خوبصورت ایک محل نظر آئے گا، اتنا خوبصورت محل نظر آئے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور پوچھا جائے گا کیا نظر آ رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ایک ایسا محل ہے کہ جو یقیناً کسی نبی کا یا بہت اونچے درجے والے کسی رسول کا ہے، نبی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں بھائی نہیں، یہ تو اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ کہیں گے اس کی قیمت، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی کوئی اس کی قیمت نہیں دے سکتا، اتنی اونچی چیز ہے، اتنی زبردست چیز ہے، کون اس کی قیمت دے گا؟ پھر بتایا جائے گا نہیں میرے مومن بندے، تو اس کی قیمت دے سکتا ہے، اور وہ بھی دے سکتا ہے۔ وہ حیران ہو جائے گا، میں دے سکتا ہوں، کیسے دے سکتا ہوں؟
کہا جائے گا اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، بس یہ اس کی قیمت ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کتنا جلدی وہ معاف کرے گا. ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنے گناہ اس کے اوپر، اس کے بدلے میں، اس کی زیادتی کے بدلے میں اس کی طرف یا اس کی نیکیاں لینے کے چکر میں تھا. لیکن جب محل دیکھا تو اس کے بعد اتنا جلدی معاف کیا اور پھر مسکراتا ہوا اس محل کے اندر داخل ہو جائے گا. اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے. وہاں محل دیکھ کے یہ حال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بغیر دیکھے جو اس محل کا سودا کرے گا اس کا محل تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. یقین کیجیے کہ بن دیکھے وہ کر رہا ہے، اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے وہ یہ معاملہ کر رہا ہے، اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے. کتنا نفع کا سودا ہے اللہ کے بندو. اگر کبھی موقع ملے، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، کسی بھائی نے زیادتی کی ہے، کوئی مال دبا لیا ہے، کوئی جائیداد دبا لی ہے، کوئی آپ کا حصہ چھین لیا ہے، کوئی زیادتی بھی کر دی ہے، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. بہت بڑا سودا آپ نے گویا کر دیا آخرت کے اوپر یقین کرتے ہوئے. دوسری بات فرمائی، یہ تو اس بندے کا معاملہ ہے جنت میں، بہت ہی بہترین جنت کے اندر گھر. اب ایک اور بات، اس سے بڑی بات سنو. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہی زبردست جنت کے درمیان میں، یعنی بہت ہی اس جنت کے اعلیٰ مقام کے اوپر ایک محل ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کا ضامن ہوں. اور یہ کون بندہ ہے؟ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اندازہ لگائیے. اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. یہ مذاق میں ہوتا ہے نا، جس طرح کبھی ایسے دل لگی کے لیے یا کوئی کسی دوسرے کو ہنسانے کے لیے جس طرح لطیفہ ہو جاتا ہے، یہ والے جھوٹ بھی چھوڑ دے. کیونکہ جب یہ والے جھوٹ بھی چھوڑے گا تو دوسرے جھوٹ اس سے خود چھوٹ جائیں گے. تو یہ ارادہ کر لو میرے بھائیو، میں بھی ارادہ کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے جہاں تک میرے بس میں ہو، اور آپ بھی ارادہ کر لیں. اور ہمارے پیارے بھائی معراج صاحب اس کو اکثر بیان کرتے ہیں کہ ان کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نفرت کو اور بڑھائے اور ہم سب کے دلوں کے اندر جھوٹ سے نفرت پیدا کر دے مالک، اور سچائی سے محبت پیدا کر دے. ایک روایت کے اندر آتا ہے سچائی جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے. مفہوم حدیث کا بیان کر رہا ہوں. اور ایک اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک ڈاٹ، ایک نقطہ بن جاتا ہے، اور پھر اگر ایک اور جھوٹ بولتا ہے ایک دوسرا نقطہ بن جاتا ہے، پھر ایک اور جھوٹ بولتا ہے تیسرا نقطہ بن جاتا ہے. اس طرح بات بڑھتی رہتی ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نزدیک وہ کذاب لکھا جاتا ہے، کذاب. اور اس کا الٹ بھی یہی ہے کہ یعنی ایک بندہ سچ بولتا ہے تو سچائی کا اس کے اوپر نقطہ آتا ہے، پھر وہ سچ بولتا ہے، پھر سچائی کا نقطہ آتا ہے، اور یہ بات بڑھتی جاتی ہے. ہمیشہ وہ سچ بولتا ہے اور آخر میں اللہ کے نزدیک اس کو صدیق لکھا جاتا ہے، صدیق. اور صدیق ہوتا ہے بہت بڑا سچا، بہت بڑا سچا. اور سب سے بڑی سچائی اس دنیا میں چونکہ توحید ہے، ایمان ہے، تو جب ایمان عقیدے کی بات کسی کے سامنے آئے اور ایک لمحہ لگائے بغیر جو ایمان کی طرف آ جائے، ایمان خالص اختیار کر لے، سچائی کی تصدیق کر دے، ایسے لوگ اللہ کے ہاں صدیق لکھے جاتے ہیں. ابو بکر صدیق کا درجہ جو تھا نا، وہ صدیق اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ زیادہ نمازیں پڑھتے تھے یا زیادہ روزے رکھتے تھے یا زیادہ کوئی اور کام. ان کا جو ایمان، عقیدہ اور سچائی کی تصدیق کرنا، سچ کا ساتھ دینا اور سچ کے معاملے میں جوش دکھانا، یہ تھا ان کا عمل، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھے گئے. اور جو صدیق ہوتے ہیں ان کا درجہ شہداء سے بھی اونچا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ 4 درجے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، سب سے اونچا درجہ انبیاء کا ہے، اور اس کے بعد صدیق ہیں، اور اس کے بعد شہداء ہیں، اور اس کے بعد صالحین ہیں. یعنی بڑے سے بڑا شہید بھی چھوٹے سے چھوٹے صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ شہید بھی ہو اور صدیق بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بندہ صدیق بھی ہو ساتھ شہید بھی ہو تو صالحین تو ہوگا ہی ہوگا. اس انداز سے درجات تو ہوتے ہیں. تو یہ انداز ہے میرے پیارے بھائیو اللہ کی باتوں کا. تو کتنی زبردست خوشخبریاں ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اور اپنے سارے مومن بھائیوں کے لیے کہ مالک
اس حدیث سے پورا فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں، پھر قرآن کے اندر جو سچائی کی تعریفیں ہوئی ہیں، سچوں کا ساتھ دو، سچوں کا ساتھ دو، جو سچے ہیں، ایمان میں سچے ہیں، اپنے عمل میں سچے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ اور کہیں کہا گیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ یہ شرک ہے میرے بھائیو، کفر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا ہے، کوئی اور دستگیر ہے، کوئی اور مشکل کشا، کوئی اور حاجت روا ہے، کوئی اور واسطے وسیلے کے لائق ہے، کوئی اور ہے جس کی وجہ سے اللہ دیتا ہے، کوئی اور ہے جس کو رکوع اور سجدے ثابت کیے جائیں کہ بس ایک سجدہ اللہ نے کروا لیا۔ ہرگز یہ بات نہ کہنا، اللہ تعالیٰ سجدے کا مستحق ہے، اور انسانوں کو حکم دیا کہ دیکھو تمہارا مالک اور خالق ہے، اس کے سامنے رو بگڑاؤ، وہ اپنی رحمت کے دروازے جب کھول لے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، وہ بند کر دے پھر کوئی کھولنے والا بھی کوئی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اس انداز سے مثالیں دے دے کے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ ایمان کی جو سچی دعوت اس دور میں، اس آخری دور کے اندر، گئے گزرے دور کے اندر، 20ویں صدی کے آخر میں جو سچی دعوت اٹھی اس بر صغیر سے اور پھر ہمارے پاکستان ملک سے، وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہ توحید کی دعوت، سچائی کی دعوت، ایمان کی دعوت، کھری دعوت، اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کے اوپر رحم کیا، اور یہ انداز اللہ تعالیٰ نے غیر نبی کے ذریعے، امتی کے ذریعے دعوت اٹھا دی توحید کی، اور پھر وہ جم گیا اللہ کا بندہ۔ اور بہت ہی بدبخت وہ لوگ ہیں جو اس کی طرف آ کے پھر پیچھے ہٹے ہیں، بہت ہی بدبخت ہیں، اور پھر جو گروپس میں بٹے ہیں، بغاوت کی ہے اس دعوت سے، پیچھے ہٹے ہیں، اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ کے بندوں، ایمان پر بالکل قائم ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، مالک استقامت دے، اور یہ دعوت انشاءاللہ آگے بڑھتی جائے گی، اور پوری دنیا کے اوپر، پوری زمین کے اوپر انشاءاللہ یہ غلبہ پکڑے گی۔ یہ تو طے ہے، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اور بات کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم شکر گزار ہیں کہ مالک ہم نے اس کے ساتھ چمٹا دیا، اس کی بنیادوں کو، جو بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں اس غلبہ اسلام کے لیے، نشاط ثانیہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرتبہ تک قائم رکھے، اسی کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں۔